بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 26ویں پارے میں پہلی سورت سورہ احقاف ہے اور دوسری سورت کو دو نام دیے ہیں، ایک اس کا نام محمد بھی ہے، ہمارے نبی کے نام پر ہے، اور ایک اس سورت کا نام سورہ قتال ہے، اور تیسری سورت سورہ فتح ہے، چوتھی سورت سورہ حجرات ہے، اور پانچویں سورت سورہ قاف ہے، اور چھٹی سورت کا 1.5 رکوع پڑھا گیا سورہ زاریات۔ یہ جو پہلی سورت ہے یہ مکہ مکرمہ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو سورت قاف ہے وہ بھی مکی سورت ہے، وہ بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ جو سورہ زاریات ہے اخیر میں جس کا 1.5 رکوع پڑھا گیا یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک کی بڑائی، اپنی عظمت اور رسالت، تو یہ جو صورت ہے اس میں قرآن پاک کی حقانیت کے ساتھ رسالت کو زیادہ بیان کیا ہے، اور یہ والی بات واضح کی گئی ہے کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں کہ بس نیا آدمی ہوں، نئی سی بات میں نے کہہ دی۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں کہ کوئی انوکھی سی بات میں نے کہہ دی، مجھ سے پہلے اور بھی نبی آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، اور بس ہمیں جو آسمان سے حکم ملا ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے، آگے رحمت کا فیصلہ وہ ہمارے رب کے قبضے میں ہے۔ تو رسالت کو زیادہ اس میں بیان کیا ہے، اور قوم عاد کے قصے کو یہاں تھوڑا سا، احقاف جو ہے وہ یمن کے اندر ایک علاقہ ہے جہاں پر قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ یہ تو علاقے کا نام ہے، لیکن اس علاقے کا نام احقاف کیوں پڑا؟ تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان کے اندر جہاں ہوائیں چلتی ہے بہت، تو یہ جو ہوائیں جب اس مٹی پہ پڑتی ہیں تو مٹی کو ایسی گولائی میں کر دیتی ہے جیسے کہ بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے، جیسے رسی ایسی گول گول ہوتی ہے، ایسی ہی مٹی کی ایسی تہ بن جاتی ہے۔ تو ریت کے لمبے لمبے تودے، ریت کے لمبے لمبے تودے، یہ احقاف کا ترجمہ ہے۔ تو چونکہ ان کے علاقے میں اس طرح ریگستانی مٹی تھی اور ریت کے اس طرح تھے، تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام ہی احقاف رکھا گیا، اور نبی نے دعوت دی، آگے سے مخالفت ہوئی، اور جہاں مخالفت آتی ہے وہاں حالات خراب ہو جاتے ہیں، قحط سالی مسلط ہو گئی، بارشیں رک گئی، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم بیت اللہ جاتے ہیں، تو چند بدمعاش قسم کے لوگ قوم عاد کے بیت اللہ چلے گئے۔ تو بیت اللہ کیا گئے، شراب پیتے ہوئے گئے اور گاتے ہوئے گئے، تو بیت اللہ کوئی ایسی جگہ ہے، اور وہاں سے آگے اور کہنے لگے کہ بس ابھی بارش آ جائے گی، تو توبہ بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ جل جلالہ نے کالے بادل بھیجے جو ان کے علاقے کی طرف آ رہے تھے، تو سب نے کہا کہ ان بادلوں میں بارش ہوگی، ہمیں بارش ملے گی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں بارش نہیں ہے، اس میں تو آندھی ہے، اور وہ آندھی تمہاری ہر چیز کو تباہ کر دے گی۔ تو آندھی آئی، اور ان کے یہ لمبے لمبے قد کے لوگ تھے، اور جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں لمبے لمبے، ایسے ان کے قد ہوتے تھے، اور 300-400 سال میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا، بڑی بڑی عمریں تھی، 800 سال 900 سال 1200 سال ایسی عمریں تھی، اور بڑے طاقتور لوگ تھے۔ ہمارے رب ان کے بارے میں سورہ فجر میں فرماتے ہیں، میں نے ان جیسوں کو کبھی بھی، ایسے مخلوق میں نے پہلے پیدا نہیں کی، میں نے ایسے مضبوط لوگ پیدا کیے تھے، لیکن چونکہ نبیوں کی بات نہیں مانی تو وہ ان کی طاقت وہ ان کے کام نہ آ سکی۔
جیسے قوم سمود جو تھی وہ انجینئر تھی، ایسے ماہر تھی کہ پہاڑوں کو تراشنا، پہاڑوں کے اندر گھر بنانا، گلکاری کرنا اور بہترین، تو ان کے وہ انجینئر پنا جو تھا وہ ان کے کام نہیں آیا، وہ ہوشیاری کام نہیں آئی۔ ہمارے رب فرماتے ہیں 20ویں پارے میں کہ یہ جو قومیں تھیں یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، لیکن آخرت کے بارے میں غافل تھے، سمجھداری ان کی صرف دنیا تک تھی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس پوری قوم کو ایسا تباہ کیا، ہمارے رب فرماتے ہیں اسی پارے میں کہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، بس کچھ بھی نہیں بچا، ان کے کھنڈرات بچ گئے۔ اور پھر مکہ والوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم عاد کو اتنی طاقت دی تھی جو اے مکہ والو تمہارے پاس نہیں ہے، تم کیا ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ ان کو ہم نے دل دیا تھا، دماغ دیا تھا، سمجھ دی تھی، تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کا دل، دماغ، ان کا سمجھ ان کے کوئی کام نہیں آیا۔ تو یہ رسالت کا بیان ہے کہ نبیوں کی بات جو بھی نہیں مانے گا وہ پریشانی میں آئے گا، اور جنہوں نے مانی ان کے مزے ہو گئے۔ اور جیسے ہمارے نبی کی مخالفت ہوئی، یہ بات میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ طائف سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کی ایک جماعت آئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عراق کا علاقہ تھا، وہاں کے جنات آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر بار بار اللہ کے رسول کے پاس آئے، مکہ مکرمہ میں بھی آئے، مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، استنجے کا بیان ہے، اس میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گئے لیلۃ الجن میں، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بٹھایا اور ایک لکیر کھینچی ایسی گول دائرہ، اس سے کہا عبداللہ یہاں سے ہلنا نہیں، تو آپ چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو دیکھا لمبے لمبے لوگ ہیں، زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو میں وہاں سے اٹھا، تو مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ آپ نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں، تو میں پھر وہیں رہا۔ تو آپ کا بیان تھا، آپ نے جنات میں تعلیم دی، بیان تھا، پھر واپس آئے، تو وہ استنجے کے بیان میں یہ بات تھی کہ عبداللہ کوئی پتھر وغیرہ لے آؤ تاکہ میں استنجا کر لوں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے وہ ملا، یعنی ایک گوبر کا ٹکڑا ملا اور 2 پتھر ملے، تو اللہ کے رسول نے وہ گوبر کا ٹکڑا پھینکا، کہا یہ تو خود ناپاک چیز ہے، اس سے پاکی کیسے حاصل ہوگی، اور مٹی کے 2 ٹکڑے لے کر کے آپ نے استنجا فرمایا۔ اس میں یہ والی بات ہے کہ میں لیلۃ الجن میں حضور کے ساتھ تھا، تو جنات آتے تھے اور اللہ کے رسول ترغیب دیتے تھے، تو جنات کا یہاں بھی بیان ہے، اور 29ویں پارے میں سورہ جن ہے، وہاں پر بھی جنات کا ذکر ہے، یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں، اور مسلمانوں کے بھی نبی ہیں اور کافروں کے بھی نبی ہیں۔ تو ایک مضمون اس صورت میں کیا ہے، رسالت کا ہے، جو زیادہ بیان ہوا، رسالت کا مضمون زیادہ بیان ہوا۔ ایک بات اس صورت کے اندر وہ والدین کی خدمت کے بارے میں، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، خصوصاً ماں کا بہت خیال رکھو۔ ماں کے 3 حق بتائے حدیث مبارک میں، باپ کا 1 حق بتایا، لیکن بہرحال ماں باپ کا بدل نہیں ہے، کچھ بھی آدمی کر لے، ماں باپ کا کوئی بدل ہی دے ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ والی دعا سکھائی ہے، ماں باپ کو سکھائی ہے۔ اس پارے کے اندر 26واں پارہ 3 صفحہ، اس میں یہ دعا ہے، اور یہ آپ کوشش کریں، یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کو اپنے معمولات میں لائیں۔ آپ یہاں ویسی مذاق کے لیے نہیں بیٹھتے کہ آگے بیٹھ گئے سن کے چلے گئے، کچھ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ابھی ڈھونڈیں کہ امام صاحب نے کیا کہا ہے، 26واں پارہ اس کا 3 صفحہ، اس میں یہ ٹکڑا ہے، میں پڑھوں گا تو آپ کو مل بھی جائے گا، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ ایک دعا اور آپ کو بتاؤں، وہ 19واں پارہ سورہ فرقان، سورہ فرقان کے آخر سے 4تھی آیت،
وہ بھی دعا ہے، میں پڑھوں گا تو آپ کو مل جائے گا وہ 19واں پارہ سورہ فرقان، فرقان کا آخری صفحہ اور 19ویں پارے کے پاؤ کے پاس ہے یہ. وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یہ ہمارا ربنا سے آپ دعا مانگے، ربنا ہب لنا، اے اللہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ان کو دیندار بنا کر کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کر دے. دنیا کی ہر دولت آدمی کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں، مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے مولانا فضل محمد صاحب، بندوی ٹاؤن کے بڑے استادوں میں تھے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے. تو ان کی صحبت میں حضرت زیادہ رہے. استاد صاحب کہتے تھے ان کو. کہا کہ استاد صاحب اپنی دعاؤں میں یہ بات کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کے غم سے بچا. ہم چھوٹے تھے، ہم نے کہا اولاد کا غم کیا غم ہوتا ہے، پتہ نہیں. استاد صاحب بس مانتے ہیں تو ہم بھی آمین کہتے تھے. لیکن ہمیں پتہ تب چلا جب ہم بڑے ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئے، پھر ہمارے بچے جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بچوں کے ساتھ مسائل آ گئے، بچیوں کے ساتھ مسائل آ گئے، لڑکوں کے ساتھ آ گئے، ان کے بچوں کے ساتھ آ گئے. پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اولاد کا غم تو یہ تو بہت درد والا غم ہے، یہ تو جاتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعائیں ہم آپ جتنے بھی ہیں، ایک سورہ فرقان کی یہ دعا، یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو دیندار بنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اے اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا افسر بنا. یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب ہماری بیوی بچے نیک بنیں گے تو میں چونکہ گھر کا سربراہ ہوں، بڑا ہوں، تو میں ان کا افسر بن جاؤں گا. وہ نیک ہوں گے، میں ان کا بڑا ہوں. اور ایک دعا یہاں پر ہے ماں باپ کی خدمت کے بعد، 26واں پارہ اس کا 3 صفحہ. ہر باپ ہر ماں یہ دعا مانگے. کیا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ، اوزع کا ترجمہ ہے توفیق دینا. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں آپ نے مجھ اور میرے ماں باپ پہ کی ہیں، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، مجھے نیک عمل کی توفیق دے، تاکہ میں نیک عمل کروں اور آپ خوش ہو جائیں. اور جو بچوں کے لیے دعا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اللہ میرے بچوں کو میرے بارے میں ان کی اصلاح کر دے، ان کو درست کر دے، ان کو نیک بنا دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. میں توبہ کرتا ہوں آپ کے دربار میں تابعداری بنتا ہوں. تو یہ دعا بھی آپ حضرات نکال لیں اور اپنے معمولات میں شامل کریں. اور یہ قرآنی دعا ہے، رب نے بتائی ہے، اور ایمان والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ حضرت یہ دعا مانگتے تھے، اور جس چیز کو ہمارے رب نے قرآن پاک میں نقل فرمائے ہیں. تو یہ اس صورت کی چیدہ مضامین تھے. آگے چونکہ تفصیل زیادہ ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کروں گا. آگے چلتے ہیں. تو یہ جو سورہ قاف ہے یہ بھی مکی صورت ہے، ذاریات بھی مکی صورت ہے. ہمارے رب نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے، کیونکہ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. اور یہ کافر اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، زمین کے کس حصے میں ان کے لاش کا کون سا ٹکڑا موجود ہے ہمارے علم میں ہے. 1000 سال پہلے ایک آدمی کہاں مرے ہمیں کیا پتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جانتی، کسی کو کیا پتا کون سا، کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو زمین کے اندر کی چیزوں کو اس طرح معلوم کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہزاروں سال پہلے جتنے لوگ مر چکے ہیں، زمین کے کس حصے میں کس کے لاش کا کون سا ٹکڑا ہے ہمیں پتا ہے. اچھا زمین نے کیا کھایا ہے وہ بھی پتا ہے، کیا نہیں کھایا وہ بھی پتا ہے. کوئی ہے اس طرح؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ باتیں پتہ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ہماری بڑائی کو وہ ان کے دل میں ہونی چاہیے. پورے تقریباً ایک رکوع اللہ کی بڑائی، آسمان کو دیکھو، ہزاروں سال ہو گئے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ اس میں کوئی پھٹن ہے، فروج پھٹن ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
یہ تم انگور کے کھجور کے باغات دیکھو، یہ ہم نے اپنے بندوں کے رزق کا بندوبست کیا ہے، اور ہر متوجہ جو دل سے متوجہ ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے بصیرت کا سامان ہم نے رکھا ہے اس کے اندر، یہ اپنی قدرت ہے ہماری۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح۔ اور کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ یا تھکنا، افعینا بالخلق الاول، پہلی بار لوگوں کو پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ پہلے بار بنا کر کے کوئی ہم تھک گئے؟ یہ پوچھ رہے، سوال کر رہے ہیں، تو کیسے تھک گئے؟ اللہ پاک کی طرف تو تھکنے کی نسبت ہی خراب ہے، تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم تھکے نہیں ہیں، ہم نے بنایا ہے، دوبارہ بھی ہم بنا سکتے، اور ہمارا علم اتنا کامل ہے، اللہ اکبر۔ عجیب آیت ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھے خیالات ہیں، برے خیالات ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، وسوسہ کا لفظی ترجمہ ہے زیور کی جھنکار، زیورات جو ہوتے ہیں نا، اس سے جو ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور شریعت میں وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل کے خیالات، اچھے خیال کو الہام کہتے ہیں، برے خیال کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو اندر چیزیں پکتی ہیں یہ ہمارے علم میں ہے، اور ہم تو اس رگ کے کٹنے سے بندہ مرتا ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور پھر ہم نے فرشتے لگائے ہوئے، اذ یتلقی المتلقیان، دو فرشتے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، بس نکلا، ایک تیار فرشتہ کھڑا ہے اس کو لکھ لیتا ہے، اچھا نکلا تو اس نے لکھا، برا نکلا تو اس نے لکھا۔ بھاگے گے کہاں؟ کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ دونوں طرف فرشتے موجود ہیں، پوری CID ہر وقت پھر رہی ہے، نظر نہیں آ رہی، چاروں طرف لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، 13واں پارہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے ہیں، کہاں بھاگے گا آدمی؟ کوئی بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، ہم اس سے قریب ہیں، اس لیے اس کو چاہیے موت کی تیاری کرے، اور موت کے سکرات سے پہلے تیار کرو۔ جب یہ موت آ جائے گی، آخرت میں پیشی ہوگی، تو پھر اگر صحیح آدمی نہیں ہوگا تو دو فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہے، اور اس کو وہ کریں آپ، اور اس کا حساب کتاب لیں۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ناشکرا ضدی، اے فرشتو اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخیر، خود بھی خیر پہ نہیں چلتا تھا، دوسروں کو بھی خیر پہ منع کرتا تھا، اور شکی آدمی تھا، مذہب میں شک تھا، مریب، دوسروں کو بھی شک میں ڈالتا تھا، خود بھی شک میں تھا۔ اور جب یہ دوزخوں میں ڈالیں گے، ہمارے رب دوزخ کو کہیں گے، اے دوزخ تو لوگوں کے آنے کی وجہ سے بھر گئی؟ تو دوزخ کہے گی نہیں، میں تو نہیں بھری، مزید بھیجیے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب دوزخ جوش میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک، ایسی جوش میں ہوگی دوزخ کے غصے کی وجہ سے دوزخ پھٹ جائے، اتنا جوش ہوگا دوزخ کا۔ تو اللہ جل جلالہ اپنا پاؤں رکھیں گے، اس کی کیا صورت ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر دوزخ کہے گی قط قط قط، بس بس بس، اب بس ہے، یعنی پھر دوزخ خاموش ہو جائے گی، اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ دوزخ کا جوش عجیب ہوگا، جس کا ذکر یہاں پر ہے اور میں نے حدیث مبارک آپ کو سنائی۔ اور جنتی جنت میں ہوں گے، جنتی ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ کون جنت میں جائے گا؟ کہا وہ مومن جائے گا جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اپنے تمام ماحول کے اندر اس کے دل دماغ پہ اللہ کی ذات ہو۔
پھر آخر میں ذکر کی ترغیب اور قبروں سے اٹھانا اور پھر نصیحت قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کریں. تو یہ عجیب سورہ قاف کا عجیب دلچسپ اور ایسا خوفناک مضمون ہے. یہ تو آپ اس کو خود دیکھیں، تھوڑا اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ قاف کے اندر ہمارے رب کا مضمون اور ہمارے رب کا انداز کیا ہے. آگے سورہ زاریات، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، کل کے اوپر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. آگے یہ صورتیں پیچھے رہ گئی ہیں. سورہ محمد جو ہے اس کو سورہ قتال کہتے ہیں. دیکھیں میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا، اللہ کے دین کی ہر کوشش کو جہاد کہتے ہیں. ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا دین زندہ ہو وہ جہاد کے زمرے میں آتا ہے. پھر جہاد ہی کا ایک جز کیا ہے؟ قتال ہے. اس لیے کہ بہت سارے بدن کے اندر بھی بعض بیماریاں اینٹی بائیوٹک سے نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کر لی، اینٹی بائیوٹک آپ پہ اثر نہیں کر رہی ہے، اب اس کو کاٹ کر کے پھینکنا ہوگا. پھر داخل کرتے ہیں، پھر اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور وہ جو گندا مادہ ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں. ایسے ہی پوری دنیا کے نظام کے اندر کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں جو شرافت سے، دعوت سے، تبلیغ سے وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کچھ ایسے ضدی ہوتے ہیں جن کو اگر کھٹکے تو مسلم کھٹکے، جن کو اگر نفرت ہو تو مسلم سے نفرت ہو، جو مسلم کا نام سنے تو مسلم کے نام سے ان کو جو ہے وہ چڑ ہو اور ضد ہو. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو ایسوں کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے میں، یعنی شروع میں تو منع فرمایا 13 سال تک، اس کے بعد جب مدینہ آئے تو پھر حکم مل گیا کہ ایسے زہریلے پھوڑوں کو کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ قتال کیا جائے. اور قتال یہ اللہ کا حکم ہے، خود ہمارے نبی نے قتال کیا ہے. یہ ابی ابن خلف جو تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہے، میں تجھے ماروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. تو آیا غزوہ احد کے اندر حضور کے قریب آیا تو اللہ کے رسول کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں، کسی سے کچھ لیا، ہتھیار لیا اور یوں مارا اس کو. تو ہلکا سا اس کو خراش آ گیا، لیکن وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گرا اور کہا کہ اللہ کی قسم محمد نے مجھے مار دیا. اس لیے کہ جب انہوں نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، بس میں سمجھ گیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے مارا جاؤں گا. اگر اس کے بعد یہ معمولی سا پتھر مجھے مار دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا. اور مجھے لوگوں نے کہا کہ معمولی سی خراش ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اگر یہ میری تکلیف ساری دنیا والوں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب مر جائے. اس وقت جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا، یہ محمد کی مار ہے. اگر اس کے بعد وہ معمولی سا مجھے کوئی چیز مار دیتے تو میں اس سے بھی نہیں بچ سکتا، چجائے کہ انہوں نے مجھے برچا مارا ہے. اور کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے یہ مردار ہوا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی نکلے ہیں، ہتھیار لیا ہے آپ نے. تو اس صورت میں کافروں کے مارنے کا ذکر، اور اس میں مجاہدین جو شہید ہو جاتے ہیں ہمارے رب ان کے صلے کو سناتے ہیں کہ یہ جو مجاہدین اللہ کے نام پہ چلے جاتے ہیں ان کا تو اپنا ایک نظم ہے، اللہ پاک ان کو کیا دیں گے وہ تو دیں گے، لیکن پیچھے جو ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، یہ بہت عجیب جملہ ہے. ہماری ایک علاقے میں تشکیل تھی کوہاٹ میں، وہ ہمارے استادوں کے استاد تھے مولانا امین صاحب. تو چونکہ ہمارے مدرسے میں کافی اساتذہ ہمارے شہید ہوئے تو حضرت استاد نے مولانا امین صاحب نے یہ آیت پڑھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ایک عالم مفسر نے اس آیت کی تشریح یہ کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے نواسے، ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی شہادت کی برکات یہاں دکھاتے ہیں اور اللہ ان کو ضائع ہونے نہیں دیتے اور ان کے کاموں کو اللہ بناتے ہیں، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی بھی کافروں کے ہاتھ سے مارا گیا، شہید ہو گیا، سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں. اور چونکہ اللہ ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہوا ہے بندہ، تو اللہ جل جلالہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں کریں گے. تو
قتال کا ذکر ہے یہاں پر. پھر پورے قرآن کے اندر صرف اس جگہ جنت کی نہروں کا ذکر ہے. ویسے تو آپ سنتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار کہ جو ہے نہریں جنت، پورے جنت میں نہریں، لیکن کس قسم کی نہریں ہیں تو اس کا بیان اس صورت میں ہے. 4 قسم کی نہریں ہیں. نمبر 1 پانی کی نہر جو پانی کبھی سڑے گا نہیں. نمبر 2 دودھ کی نہریں، اس لیے کہ دنیا کے اندر دودھ کی نہر، اور جو دودھ ایسا ہوگا، دنیا کے اندر تو دودھ تھوڑی دیر میں خراب ہو جاتا ہے، کہا کہ وہاں کا دودھ خراب نہیں ہوگا. اور شہد کی نہر، شہد اول تو ملتا نہیں ہے، ملتا بھی ہے تو بہت تھوڑی مقدار میں ملتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نہریں ہوں گی شہد کی. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہم دنیا کے اندر نہروں کے لیے کھدائی کرتے ہیں، نہر کھدائی ہو، کہا جنت کی نہر میں کھدائی نہیں ہوگی. کہ عجیب بات ہے، کھدائی نہیں ہوگی، یوں اوپر اوپر چلے گی. اور اللہ کی قدرت ہے کہ جیسے پانی چل رہا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پانی تو یوں گر جاتا ہے نا، ایسے کیسے چلے گا؟ ایسے تو چلے گا جب یہاں دیوار ہوگی، یہاں دیوار ہوگی تب چلے گا نا پانی. آپ سے کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بھئی اس طرف بھی دیوار، اس طرف بھی دیوار، تو پانی دیوار کے سہارے رہ کر کے پھر یوں چلے گا. نیچے سے بھی پکا، اور یہ پکا ہے نہر، پکی نہر ہے، اس میں پانی چل رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جناب یوں پانی چل رہا ہے، ادھر بھی کچھ نہیں اور پانی چل رہا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے رب پانی کو ایسے روک کے چلائیں گے، پانی گرے گا نہیں. اور جو دودھ ہوگا اس کی نہر ایسی چلے گی، وہ یوں گرے گی نہیں. اچھا، جنتی کے ہاتھ میں سونے کا ایک ڈنڈا ہوگا تو وہ نہر یوں جاری ہوگی، اس کا گھر یہاں ہوگا. یہ اس کے دل میں آئے گا کہ وہ ذرا فاصلے پر ہے، اگر وہ یہاں سے یوں کراس ہو کر کے یوں سے گزر جائے تو کتنا اچھا ہوگا. دنیا کے اندر تو پورا ایک سسٹم کرنا ہوگا کہ بھئی وہ بل پاس کرنا ہوگا، کھدائی والے آئیں گے تو، اور وہاں کیا ہوگا، وہاں یوں اشارہ کرے گا تو وہ نہر وہاں سے یوں مڑ کر کے اس کے گھر کے آگے سے گزرے گی. تو دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ جنتیوں کو میں دوں گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ بغیر استحقاق کے، حدیث کی ایک دعا ہے، یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، اے نعمتوں میں پہل کرنے والے خدا، کہ ہم مستحق نہیں ہیں لیکن آپ پہل کر کے اپنی نعمتیں ہمیں دے ہی دیں. ہم تو اس کے اہل نہیں ہیں، اس کے لیے تو بڑی بڑی چیزیں چاہیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں. تو آپ بس ہماری تھوڑی سی یہ معمولی سی محنت سے آپ ہمیں کیا کر لیں، ہم مستحق نہیں ہیں، آپ ہمیں جنت عطا فرما دیں. تو یہ ہے اس صورت کے اندر یہ خاص خاص باتیں تھیں. آگے 2 صورتیں دوستوں رہ گئی، تھوڑی سی تفصیل ہے، اس وجہ سے میں نے یہ دائیں بائیں والی صورتوں کا خلاصہ پہلے عرض کیا. یہ جو سورہ فتح ہے، سن 6 ہجری میں ہمارے نبی نے خواب دیکھا. اب 6 سال ہو گئے، بیت اللہ نہیں گئے. جس جگہ پیدا ہوئے، صحابہ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول پیدا ہوئے، وہاں بندش ہے جی، کوئی جا نہیں سکتا. آپ نے خواب دیکھا. خواب میں یہ تھا کہ میں وہ ہوں، اپنا طواف کر رہے، اور طواف اور سعی کر کے، اور ہم نے اپنے بالوں کو، کسی نے اس طرح لگایا، کسی نے قینچی لگائی، اور بالوں کو وہ کیا، اور کوئی خوف نہیں ہے، امن ہی امن ہے. یہ خواب ہمارے نبی نے صحابہ کو بتایا. چونکہ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا یہ تو بس چلنا ہے. جب اللہ نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اسی سال جانا ہے. بس انہوں نے اپنی سوچ سے جوش میں آ گئے، سارے صحابہ چل پڑے. جب چل پڑے تو اس وقت یہ جدہ کے راستے پہ ایک کٹ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ پہلے نام تھا لیکن سعودیہ والوں نے نام بدل دیا. پہلے نام اس کا تھا حدیبیہ، اب اس کا نام انہوں نے رکھ دیا جدہ راستے پہ شمیسیہ نام رکھا ہے. شمیسیہ، یہ وہی حدیبیہ ہے. یہاں جب حضور کی سواری پہنچ گئی، وہ بیٹھ گئی. صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں، حضور اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ سواری اٹھ ہی نہیں رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا کہ یہ تو اڑ گئی اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا یہ میری سواری ہے، یہ اڑی نہیں ہے.
اس سواری کو اس اللہ نے بٹھایا ہے جس اللہ نے ابرہہ کے ہاتھی کو بٹھایا تھا۔ ابرہہ کے ہاتھی بیٹھ گیا تھا، اس کو مکہ کی طرف دھکا دیتے تھے نہیں جاتا تھا، جب یمن کی طرف دھکا دیتے تھے تو جاتا تھا۔ اس اللہ نے اس کو روکا ہے۔ پھر آپ اترے سواری سے اور آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، آج یہ مکہ والے ہر وہ بات جس میں آپ کے اس بیت اللہ کی عزت اور احترام ہو، میں ان کی ہر بات مانوں گا اور میں اس مکہ میں شر نہیں کروں گا۔ ہم صرف طواف اور سعی کرنے آئے ہیں، اور جانور ہم اللہ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ جانور تو ویسے حج پہ لاتے ہیں، بس ویسے ہی چونکہ 6 سال کے بعد آ رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ جانور بھی یہاں ذبح کر دیں گے۔ طواف سعی اور بال کٹوا کر کے ہم نے جانا تھا۔ اے اللہ، اگر آپ کے گھر کا احترام جس صورت میں ہوگا میں ماننے کو تیار ہوں۔ یہ جملہ جب آپ نے فرمایا، پھر اونٹنی کو ہلکا سا لگایا، اونٹنی اٹھ گئی، چل پڑی۔ جب چلی تو جناب آگے سے کافروں نے روک دیا، انہوں نے کہا ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے اور کسی بھی صورت میں نہیں، یہ تو یہاں آپ لوگ یہاں سے گئے ہوئے لوگ تھے، آپ کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور نے بہت منت کی، انہوں نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کچھ لوگ آتے گئے، بات چیت ہوتی گئی، لیکن مزہ نہیں آیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، چونکہ حضرت عثمان کے ان کے اوپر احسانات تھے، اور مکہ مکرمہ کے کافر بھی حضرت عثمان کو کیا کرتے تھے، بڑا قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ جب گئے تو حضرت عثمان کے ایک دوست تھے حضرت ابان، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو لنگی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی، تو انہوں نے کہا عثمان، یہاں تو لوگ اتنی اونچی لنگی کو پسند نہیں کرتے، نیچے کو پسند کرتے ہیں، ذرا اس کو نیچے کرو، لوگ ہنسیں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا لا ہاکذا ازار صاحبنا، میں اس کو نیچے نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی یہیں تک ہوتی ہے، ہم تو ان کی نقل کرتے ہیں، لوگ ہنسے تو ہنسنے دو، ہمیں کیا کرنا۔ خیر، ایک چوٹ تو یہ پڑی۔ دوسری جب آگے گئے تو کہا کہ عثمان، جب تم آئی ہو طواف کر لو۔ کہنے لگا عجیب بات ہے، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں رکے ہوئے ہیں، مجھے شرم نہیں آئے گی کہ میں اکیلے طواف کروں گا، میں ان کے بغیر طواف کر سکتا ہوں؟ یہ دیکھیں محبت کی باتیں ہیں ساری۔ خیر، حضرت عثمان نے بات چیت کی، انہوں نے مانی ہی نہیں حضرت عثمان کی بھی۔ ایک شرارتی نے یہاں یہ بات پہنچا، یہ سن 6 ہجری کا قصہ ہے، کہ کافروں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ بس اب سچی بات تو معلوم ہی نہیں، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، افواہ اڑ گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک درخت تھا، آپ بڑے جلال میں، آپ نے یہ 1350-1400 لوگ ہیں، آپ نے فرمایا آ جاؤ، کون کون ہے جو موت پہ بیعت کرتا ہے، عثمان کا بدلہ لیں گے، یا ہماری جان جائے گی یا ہم ان سے عثمان کا بدلہ لیں گے، آ جاؤ۔ تو حضور نے ہاتھ رکھا اور سب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہمارے رب اس نقشے کو یوں کھینچتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ صحابہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ تو میرا ہاتھ ہے نا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے، یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، دیکھو عثمان کا ہاتھ بھی میں نے یہاں رکھ دیا۔ سب صحابہ نے بیعت کی اور فرمایا ہمارے رب نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ حضور اور صحابہ سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ جملہ ہمارے رب نے فرمایا، یہ آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ جب یہ بات ہو گئی وہاں سب ڈر گئے، کبھی موت پہ بیعت ہو گئی، اب تو ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ کافر موت سے بہت ڈرتے ہیں، دنیا کے جتنے کافر ہیں آج بھی سب ڈرتے ہیں، اور ان کو تو سب سے زیادہ زندگی کیا ہے، پیاری ہے، اور سب ڈرتے ہیں اور بزدل ہیں سارے۔ تو بات کھل گئی، حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ خیر،
یہ لوگ آ گئے، چونکہ حضور یہ وعدہ کر چکے تھے کہ جس چیز میں بیت اللہ کی عظمت ہوگی میں ساری شرائط مانگوں گا، تو ان کافروں نے 10 شرائط رکھی، اس میں چیدہ ایک 2-3 آپ کو سناؤں گا کہ اس سال تو آپ لوگوں کو واپس جانا ہوگا، اس سال ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، آئندہ سال آئیں گے 7 ہجری میں آئیں گے، اسی مہینے میں، یہ مہینہ ذی قعدہ کا تھا، یہ مہینہ ذی قعدہ کا تھا، آئندہ ذی قعدہ میں آئیں گے، صرف 3 دن کا ویزا ملے گا، بس 3 دن بس، اور ہتھیار کوئی ساتھ نہیں لے کے آئیں گے، اور جو ہے وہ اندر ہوگا، تلوار ہوگی وہ بھی اندر ہوگی، اور 3 دن آپ لوگ طواف سعی کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہوگا۔ اس عرصے کے اندر ہمارا کوئی بندہ اگر تمہارے پاس آتا ہے تو تم نے اس کو واپس کرنا ہوگا، تمہارا کوئی بندہ نعوذ باللہ مذہب چھوڑ کر کے آتا ہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ تو خطرناک باتیں تھی ساری، اور یہ جو مہاجرین تھے یہ تو یہی لوگ تھے، کوئی ان کا بیٹا تھا، کوئی ان کا باپ تھا، کوئی ان کا بھائی تھا۔ حضور دستخط کر رہے ہیں تو حضور کو تو لکھنا نہیں آتا، آپ نے لکھوایا تو آپ نے کہا کہ علی اس پہ ذرا دستخط کر لو، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نہیں کروں گا، میں یعنی انہوں نے، حضور نے لکھا تھا محمد الرسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ علی یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مٹا دو، یہ کافی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رسول اللہ مٹا دو، اگر رسول اللہ ہم نے مان لیا تو پھر تو جھگڑے ہی ختم، آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ، آپ نے فرمایا صحیح ہے، آپ سب باتیں مان رہے ہیں۔ حضور نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں، رحمان کون ہے رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ہاں بسمک اللہم لکھو، ہمارا ہم تحریرات میں بسمک اللہم لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، محمد رسول اللہ مٹا دو بھائی، علی تم مٹا دو، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہے، مجھے بتا دو ذرا رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مٹایا، اب یہ مٹ تو گیا، وہاں ہمارے رب نے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ لکھوا دیا۔ پڑھتے نہیں پڑھتے ہم لوگ، پورے قرآن میں محمد الرسول اللہ ایک ہی جگہ ہے، یہ اس کا بدلہ لیا ہمارے اللہ نے کہ ان کافروں نے اس تحریر پہ رسول اللہ مٹایا، میں ایسے قرآن میں اس کو لکھوں گا کہ ہر بچے کے دل میں، ہر مومن کے دماغ میں کیا آ جائے گا؟ محمد الرسول اللہ، وہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ یہ ساری سخت شرائط مان لیجیے، اور اس پر حضرت عمر آ گئے، اللہ کے رسول اللہ سچے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوں۔ قرآن سچی کتاب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا سچی کتاب ہے۔ پھر دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ان کے تو اینٹ سے اینٹ بجانی چاہیے۔ یہ جملے حضرت عمر نے کہے بڑے جوش میں، اور بس جوشیلے آدمی تھے، چلے گئے، کہنے لگے، جب وہاں پہنچ گئے دل میں کہنے لگے، بعد میں بتایا کہ میں کہنے لگا کہ عمر آج تو گیا، اب تیرے نبی پر قرآن تیرے خلاف اترے گا، اور اب تو تیری خیر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر آئے، اچھا ابو بکر کو یہ جملہ کہا، ابو بکر نے کہا عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، جو وہ کرتے ہیں ہمیں ان کی ماننے میں خیر ہے، ہمیں چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر جوشیلے آدمی تو حضور کے سامنے آئے، چلے گئے اپنے سواری کے پاس۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو کہا عمر کو بلاؤ۔ جب عمر کو آواز دی، عمر نے کہا بس میرے خلاف قرآن آ گیا اور عمر کی خیر نہیں۔ جب پہنچے میں تو یہ والی سورت جو بھی آپ نے مغرب میں بھی سنی، عشاء میں بھی سنی، اور ابھی آپ نے تراویح کی 9ویں رکعت میں بھی آپ نے وہ سورت سنی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی۔ اے نبی آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم ایڈوانس میں آپ کو کہتے ہیں ہم نے آپ کی بخشش کر دی۔
اور ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، ہم نے آپ کی مدد کر دی، ایمان والوں کے دل پہ سکون ہم اتاریں گے، سارے لشکر خدا کے ہیں اور اللہ ایمان والوں کو جنت میں بھیجیں گے، منافق مرد اور عورتیں، مشرک مرد اور عورتیں جو اللہ کے خلاف بدگمان ہیں، خدا ان کو سزا دیں گے، خدا ان کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ اور اللہ خوش ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اور یہ ایک خوشخبریوں پر مشتمل پوری سورت۔ حضرت عمر کو جب یہ سورت سنائی تو حضرت عمر پھر غصے میں، یہ کیسی فتح، اتنے دب کے؟ فرمایا عمر بس چلو، چل پڑے۔ اب صحابہ کرام بال کٹوانے کو تیار نہیں کیونکہ غصہ ہے، بال کیسے کاٹیں، عمرہ کیا نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بال کاٹو، کوئی سب مدہوش ہے۔ اللہ کے رسول خیمے میں گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی۔ ام سلمہ، میں ان کو کہتا ہوں بال کاٹو، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، اس وقت ان پر غم کی کیفیت ہے، یہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، یہ آپ کے نام پہ قربان ہونے والے ہیں۔ اس وقت چونکہ کیفیت ایسی، آپ باہر نکلیں، خود آپ اپنے بال مبارک پہلے کٹوائیں تو آپ کو دیکھ کر کے یہ اپنے بالوں کو کٹوا دیں گے۔ اماں جان نے مشورہ دیا، باہر نکلے، اللہ کے رسول نے ساتھی کو بلایا، بھی میرے بال کاٹو۔ اللہ کے رسول کے بال کٹ گئے، صحابہ میں تقسیم بھی ہو گئے، پھر ایک دوسرے پہ گرتے ہوئے 1300-1400 لوگوں نے کیا کیا، وہ اپنے بالوں کو کٹوایا۔ اور یہ مسلمان جب چل گئے تو علماء لکھتے ہیں بظاہر تو یہ سب دبی ہوئی چیزیں تھیں، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، 7 ہجری میں عمرہ بھی ہو گیا پھر، لیکن یہ جو صلح کے دن تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں، اس آیت اس سورت کی تشریح میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت میں ملکوں کی فتح نہیں تھی، یہ تو دلوں کی فتح تھی، کہ اس عرصے میں مکہ کے کافر ادھر آنے لگے، ان صحابہ کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کی نرمی کو دیکھا، ان کی دعا کو دیکھا، ان کی سچائی کو دیکھا، ان کی امانت کو دیکھا، ان کے سارے نظم کو دیکھا۔ اسی عرصے میں خالد ابن ولید مسلمان ہوئے، بڑے جرنیل قسم کے آدمی تھے یہ۔ اسی عرصے میں عمر ابن عاص مسلمان ہوئے، سیاسی قسم کے آدمی تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان مسلمان ہوئے، ملکوں کے چلانے والے آدمی تھے۔ یہ بڑے بڑے لوگ یعنی ادھر آئے تھے مسلمان، کتنے 1300-1400۔ اب 8 ہجری کو جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر جا رہا۔ تو یہ کیسے مسلمان ہو گئے؟ یہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر کے مسلمان ہوئے۔ یہ اس صورت سے کافی سارے اسباق ہیں، اس کے اس وقت میں آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات ہی عرض کر سکتا تھا۔ آخری صورت جس پہ مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ سورہ حجرات ہے۔ یہ آداب پہ مشتمل ہے، بڑوں کا ادب، بڑوں سے گفتگو میں پہل نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی آوازیں حضور کے سامنے اونچی ہو گئی، فرمایا نہیں، اللہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو آگے مت بولا کرو، ماں باپ کا انتظار کرو، استاد کا انتظار کرو، شیخ کا انتظار کرو، بزرگوں کا انتظار کرو، آگے چلے بھی مت کرو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ حضور کے سامنے زور سے مت بولا کرو۔ شماس ابن قیس گھر میں بیٹھ گئے، بہت دن ہو گئے شماس نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول، صحابہ گئے کہ شماس کیوں نہیں آ رہے مسجد میں؟ کہنے لگا بھائیوں میری آواز تیز ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں جس نے حضور کے سامنے زور سے بولا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائے گا وہ۔ بھائیوں میری آواز تیز ہے، میں کیسے مسجد میں آؤں؟ میں تو زور سے بولنے والا آدمی ہوں۔ جب حضور تک اطلاع پہنچی فرمائے شماس کو آیا کرے، شماس تو جنتی آدمی ہے، شماس تو جنتی ہے، شماس تو اچھا آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کی آواز تیز ہے، قدرتی تیز ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو ایسے ڈر گئے صحابہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے بھی بہت آرام سے لکھا ہوا ہے، ابھی آپ جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے لا ترفعوا، زور سے چیخ کر کے سلام بھی مت کہو، آرام سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، چیخنا چلانا نہیں۔
بالکل دب کر کے. وہاں اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے سحر میں. سورج بھی دب کے گزرتا ہے. بڑے بڑے لوگ اللہ کے رسول کے سامنے نہیں جاتے، دور دور سے سلام کہتے ہیں کہ ہم کس منہ سے حضور کے سامنے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول تو زندہ ہیں، اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں. تو اللہ کے رسول کے سامنے زور سے آوازیں مت نکالو. 2 ادب ہو گئے. تیسرا ادب یہ ہے کہ کہیں سے کوئی خبر آ جائے، جب تک اس کی پوری تحقیق نہ ہو کوئی رائے قائم مت کرو. کہیں سے کوئی خبر آ جائے، جب تک پکی بات سامنے نہ ہو اپنی طرف سے کوئی رائے قائم مت کرو، پوری تحقیق کیا کرو. اگر کوئی رائے قائم کرو گے اور کوئی فیصلہ غلط کر لیا تو ندامت ہو جائے گی، خیال رکھو. اسی طرح مسلمانوں کی جماعتیں اگر آپس میں کوئی لڑ رہی ہیں تو تیسرے نمبر کے لوگ ثالث تمہارے ذمے ہیں کہ ان مسلمانوں میں صلح کرا لیا کرو. یہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہے، تمہارے ذمے ان کی لڑائیوں پہ خوش مت ہوا کرو، ان کے آپس میں صلح صلاح صفائی کیا کرو، کیونکہ ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں. اور 5واں ادب یہ ہے، ایمان والوں کا مذاق مت اڑایا کرو. نہ مرد مردوں کا، نہ عورتیں عورتوں کی، نہ مرد عورتوں کے، نہ عورتیں عورتوں کی. وجہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہو. مذاق مت اڑایا کرو. اور ایمان والوں میں عیب مت نکالا کرو، نہ پیٹھ پیچھے نہ منہ کے سامنے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور تباہی ہے. منہ در منہ کسی کے سامنے عیب نکالنا، پیٹھ پیچھے عیب نکالنا، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے. لوگوں کے عیوب. اور علماء لکھتے ہیں وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ. تیرے میں بھی عیب ہے، لوگوں کی آنکھیں ہیں، تیرے عیب پھر لوگ دیکھیں گے. جیسے اثر میں آج کل بیان چل رہا ہے، اس میں ایک دن میں نے ایک ہی حدیث 2 دن سنائی میں نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی تباہی آ جاتی ہے وہ نیک لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈ کر کے اس کا پرچار کرتا ہے. تو بس آپ سمجھ جاؤ کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، اب یہ تباہ ہوگا. تو عیب مت نکالو. اسی طرح اگلا ادب یہ ہے کہ برے القاب سے یاد مت کرو. کسی زمانے میں وہ چرس پیتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی تو او چرسی ادھر آؤ ذرا، تو او ہیرونچی ادھر آؤ ذرا، او موالی ادھر آؤ، او شرابی ادھر آؤ. نہیں، یہ جملے اچھے نہیں ہیں. لا تنابزوا بالالقاب. ایمان والوں کو برے القاب سے مت پکارو. کیوں؟ توبہ کر لینے کے بعد. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے، بڑا شاندار ترجمہ ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کا ترجمہ. کیا؟ توبہ کر لینے کے بعد ایمان والے کے اوپر گناہگار کا نام لگنا بری بات ہے. اتنا پیارا ترجمہ کہ سونے کے پانی سے اس کو لکھا جائے. کیا ترجمہ؟ توبہ کر لینے کے بعد ایمان والے کے اوپر گناہگار کا نام لگنا بری بات ہے، اور توبہ کرو. اسی طرح اگلا ادب، بدگمانی مت کرو. ایمان والوں کے ساتھ تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، اچھا گمان رکھو. وجہ اللہ کے متعلق اچھا گمان فرض ہے. جو اللہ سے بدگمان ہوگا وہ حرام کام کر رہا ہے اور کبھی کبھار کفر کی طرف چلا جائے گا. تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان فرض، اور ایمان والوں کے ساتھ اچھے گمان کا حکم ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اور وَلَا تَجَسَّسُوا. خفیہ لوگوں کے گناہ کی، عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، تلاش میں مت کرو، جاسوسی مت کرو. اور اگلا ادب یہ بتایا کسی کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ یہ غیبت کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے. تم اپنے بھائی جو کہ مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھاؤ گے کا نہیں کھائیں گے، کا غیبت بھی ایسے ہی ہے. اور آخری ادب یہ بتایا کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی، لہٰذا اپنے خاندانوں کو بڑا سمجھ کر کے تعصب کے شکار مت بنو. ہماری یہ زبان، تمہاری یہ زبان، ہماری یہ کمیونٹی، تمہاری یہ.
تم تو ہو ہی ایسے، یہ جملے اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنا تھا، لہٰذا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل جو فضیلت کی چیز ہے وہ تقوی کی چیز ہے۔ اللہ سے ڈرا کرو۔ اللہ کے دربار میں سب سے بڑا معزز کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور بالکل آخر میں تو حد کر دی کہ بس یہ بات تم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا تمہارے سب عملوں کی خبر اللہ کو ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو باتیں بیان ہوئی، اے اللہ آپ کے کلام کی باتیں ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے ہمارے سینے کو قرآن پاک کی سمجھ کے لیے کھول دیجیے۔ اے اللہ شب و روز اس کی تلاوت نصیب فرما۔ اے ہمارے اللہ ہمارے بدن کو، ہمارے دل کو، دماغ کو قرآن پاک کے ساتھ منسلک فرما اور اس کی سمجھ کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اور اے اللہ اس کی تلاوت نصیب فرما اور اس کی بات کو لے کر ساری دنیا میں پھرنے والا بنا۔ اور اے اللہ مبارک رات ہے اور شب جمعہ بھی ہے، سو کل جمعہ بھی ہے، ایک برکت، رمضان بھی ہے دوسری برکت، پاک رات ہے تیسری برکت، اور ہم سب مسلمان ہیں، برکات ہی برکات ہیں۔ اے اللہ ہماری سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہمارے استادوں کی بخشش فرما۔ اللہ ہم اپنے ان اعمال کو فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان تمام فلسطینی بھائیوں بہنوں سب کے غم درد کو ختم فرما اور ان کے جو گھر اجڑ گئے سب کو پہلے سے اچھا بنا دیجئے، اور ان کے جتنے شہداء ہیں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، اور جو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے سارے حالات کی اصلاح فرما، اور کافروں کو شکست عطا فرما، اور ان کو یا اللہ کسی بھی پل ان کو سکون نہ دے اور ان کے آپس کے اندر پھوٹ ڈال دے، اور اے اللہ ان کے آپس کی اجتماعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے انہوں نے مسلمانوں کے گھروں کو کھنڈر میں بدلا۔ اے اللہ ان کے جتنے علاقے ہیں تل ابیب سمیت سارے ان کے شہری علاقے سب کو کھنڈر میں بدل دے، اور اے اللہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے رخ کو پھیر دے، اور اے اللہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اے اللہ ہم سب کو ایک دن جنت میں بھی اکٹھا فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرما، اور اے اللہ 26 سپارے آپ کی توفیق سے ہوئے، 4 سپارے باقی ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے یہ پارے آسان فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما۔ کل جمعہ بھی آسان فرما، جمعے کے سارے اعمال آسان فرما، ہماری قدم قدم پہ مدد فرما، بیماریوں سے، نظر سے، حسد سے، جادو سے ہماری حفاظت فرما، عید کی نماز تک جتنے اعمال ہیں سب آسان فرما۔ ہم آپ کے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔